سامنے اس وقت آپ حضرات سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہمارے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر 495 اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس قدر سادہ زندگی گزاری کہ ان کے پاس معمولی ردی کھجوریں بھی نہ تھی، کھانے کے لیے میسر موجود نہ تھی۔ یہ حال نبی پاک علیہ السلام کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا وقت حضور کے ساتھ گزارا کہ سادہ سادہ سے کھجوریں جو ہوتی ہیں جسے آپ معمولی کھجوریں سمجھا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ بھی موجود نہ تھی کھانے کے لیے۔ اس قدر زہد و تقوی آپ نے اختیار کیا۔ امام اللہ بخاری اس حدیث کے بارے میں شاہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس عمدہ کھانا آیا، بہترین غذائیں آئی، مشروبات آئے اور ان کا استعمال کثرت سے ہونے لگا، تو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا نا، دیکھنے کے بعد ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس عمدہ لذیذ کھانے موجود ہیں اور تم طرح طرح کی دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو بالکل سادہ غذائیں کھائی، اگرچہ وہ بھی ان کے لیے جائز تھی، ناجائز اور یہ نہیں تھی، مگر حضور کا گزارا ہوا وقت حضور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو چاہتے تھے کہ اسی طرح یہ بھی وہی غذائیں کھائیں جو رسول اللہ کھایا کرتے تھے۔ مطلوب اور مقصود ان کا مقصد ان کا یہ تھا۔ یہ ہوا کب تھا؟ یہ عہد فاروقی میں ہوا اور عہد عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ہوا۔ یہ صحابہ کے بعد تابعین، جب اسلام خوب پھیلا اور خوب رزق کی فراوانی ہوئی تو جیسی سادی زندگی حضور نے گزاری تھی تو ویسی زندگی ان کی نظر نہیں آ رہی، ان کی غذائیں بدل گئی تھی۔ فاروق اعظم کو دیکھیے، خلیفہ وقت ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لباس میں جگہ جگہ پیول لگے ہوئے ہیں، انتہائی سادہ لباس ہے، انتہائی سادہ لباس آپ نے پہنا۔ بتائیے کہ آپ پہن نہیں سکتے تھے؟ کہ آپ کھا نہیں سکتے تھے؟ مگر ترک کر دیا۔ ان کے ترک کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ دنیاوی نعمتوں میں مشغول ہو کر کہیں غافل نہ ہو جائیں اور ساری نعمتوں کے مزے دنیا میں نہ لے لیں، آخرت کو ترجیح دی۔ تو لہذا جو انسان آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہی اس سے نفع اٹھاتا ہے، اور اگر ہم نے بھی نفع اٹھانا ہے تو آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے تو اس سے ہم نفع اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم نے نفع نہ اٹھایا اور کچھ جمع نہ کیا، آپ پھر آپ کہتے ہیں یار وہ پیسے جمع کر لو، کسی وقت میں کام آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں آج نیکیاں جمع کر لو، مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ نیک اعمال جمع ہو اور نیک اعمال اخلاص کے ساتھ خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو۔ جب ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اعمال جو ہے ہمارے مقبول ہو جائیں گے۔ آخری بات کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لفافے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور لفافے ہوں گے اعمال والے۔ اللہ فرمائے گا ان کو نکالو، ان کو چھوڑو۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ بھی ہمیں عمدہ لگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان جو لفافے ہیں اعمال والے کو چھوڑ دو، ان کو اٹھا دو۔ جب پوچھا جائے گا تو اللہ فرمائے گا یہ اعمال جو تھے میرے لیے کیے ہی نہیں تھے،
یہ اعمال میرے لیے نہیں تھے، جو اعمال میرے لیے نہیں تھے ان کو رد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، جو اعمال اللہ کے لیے تھے ان اعمال کو قبول کر لیا۔ اب ہماری فکر سوچ یہ ہونا چاہیے ہمیں ہر کام اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کرنا ہے، تو انشاءاللہ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی